بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو قال انت طالق من واحدۃ الی سنتین، یہ سے نا. ولو قال انت طالق من واحدۃ الی سنتین او ما بین واحدۃ الی سنتین فہی واحدۃ. ولو قال من واحدۃ الی ثلاث او ما بین واحدۃ الی ثلاث فہی سنتان وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وقال فی الاولى هي سنتان وفي الثانیہ ثلاث. وقال الزفر في الاولى لا يقع شيء وفي الثانیہ تقع واحدة وهو القياس لأن الغایۃ لا تدخل تحت المضروب له الغایہ. یہاں سے ایک عربی عبارت ہے، اس عبارت سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو، عربی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، کتنی طلاق پڑے گی؟ تو صاحبین کا، امام اعظم کا اور امام ظفر کا 3 اختلاف ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا انتی طالقن، تجھے طلاق ہے، پھر آگے لفظ استعمال کیا من واحدۃ الی سنتین، یعنی غایت مغیہ کے ذریعے اس نے طلاق دیا. کیسے طلاق دیا؟ غایت مغیہ کے ساتھ. من واحدۃ الی سنتین، غایت واحد سنتین مغیہ، جیسے اتم الصیام الی اللیل، وطن غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے. سیام جو ہے لیل میں داخل، مین جس پر داخل ہے وہ غایت ہے، اور الا جس پر داخل ہے وہ کیا ہے؟ مغیہ ہے. الا سے پہلے جو ہے وہ غایت، الا کے ما بعد ما قبل کیا وہ ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے. اکلت السمک حتی راسیہ سورہ متعامل میں پڑھے ہوں گے نا آپ لوگوں نے مثال. تو اسی طرح کہا عربی زبان میں من واحدۃ الی سنتین، تجھے 1 سے 2 تک طلاق ہے. اس میں امام ظفر کہتے ہیں کہ ایک بھی طلاق نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ نہ تو واحد طلاق میں داخل ہے، نہ سنتین داخل میں ہیں. اور اگر کہا کہ 1 سے 3 تک، تو 1 اور 3 کے درمیان کتنی طلاق آئی؟ 1 سے 3 کے بیچ میں عدد کون سا ہے؟ 2، یعنی ایک ہی طلاق پڑے گی. سمجھ گیا؟ 1 سے 3 کے درمیان ایک ہی بیچ میں نا، ایک بھی نہیں پڑے گی، نہ غایت اور مغیہ کچھ بھی نہیں، بیچ میں جو گیپ ہے نا ایک کا، بس ایک طلاق پڑے گی. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ پہلی جو صورت ہے انت طالق من واحدۃ الی سنتین، اس سے 1 پڑے گی امام اعظم کے نزدیک، اور دوسری من واحدۃ الی ثلاث، اس میں 2 پڑے گی. کتنی پڑے گی؟ 2 پڑے گی. یعنی وہ صرف ایک کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مضروب یہاں مراد نہیں لیں گے، یعنی دونوں عدد مراد نہیں لیں گے، اور صاحبین دونوں عدد مراد لیتے ہیں. کیا مراد لیتے ہیں؟ تو صاحبین کے نزدیک پہلی صورت میں 2 پڑے گی، اور دوسری صورت میں کتنی پڑ جائے گی؟ 3 پڑ جائے گی. یہ سمجھے بات کو؟ سمجھانے کا وقت رہے تو میں سمجھاؤں. دیکھیے ترجمہ. کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے 1 سے 2 تک، یا کہا جو 1 اور 2 تک کے درمیان ہے، فَيَّ وَاحِدَةٌ، تو 1 طلاق رجعی ہے. امام اعظم کے نزدیک ہے. وَلَوْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ ثَلَاثٍ، کسی نے کہا کہ 1 سے 3 تک. اب لفظ کیا بدلا یہاں پہ؟ سنتین کے بجائے کیا آ گیا؟ ثلاث کا لفظ آ گیا. او ما بین واحدۃ الی ثلاث، یا یوں کہا کہ 1 سے 3 کے درمیان تک جو طلاق ہے وہ پڑے. فہی، وعلیکم السلام، فہی سنتان، تو یہ 2 طلاق رہے گی. بڑے لوگ بڑے ہیں کتنے 18 ہو گئے، کون بڑے ہیں؟ رجسٹر میں نام لکھوا دو سب کے، رجسٹر میں نام لکھتے ہیں. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام اعظم کے نزدیک. وقال، اور صاحبین نے فرمایا فی الاولی ہی سنتان، پہلی والی صورت میں دونوں طلاق پڑ جائے گی. 1 سے 2 کہا نا، 1 سے 2 تک. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کہے کہ میرے جیب میں پیسے پڑے ہیں 10 روپے سے 50 روپے تک لے لو، تو آپ 50 روپے تک لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں نا. عرف میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. غایت مغیہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا، مطلب وہ عدد کا رہتا ہے کہ 1 سے 50 کے درمیان لینا، تو آپ سیدھا 50 روپے لے سکتے ہیں.
اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں 2 پڑ جائے گی، دونوں الی سنتین کے اعتبار سے، اور الی ثلاثین میں 3 پڑ جائے گا، وفی الثانیہ ثلاث، اور دوسری صورت میں 3۔ اور امام ظفر کہتے ہیں فی الاولی لا یقع شیء، پہلی صورت میں کچھ بھی طلاق، وہ بے پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں کسی نے کہا کہ میں آپ کو یہ دیوار سے یہ دیوار تک زمین بیچ رہا ہوں، یہ دیوار سے، تو دونوں دیوار بے میں داخل ہے کہ بیچ کی زمین بے میں داخل ہے؟ بیچ کی زمین نا، وہ دیوار تو بے میں داخل نہیں ہوگی نا، سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہ دیوار سے یہ دیوار تک دونوں دیوار بے میں داخل ہے کیا؟ نہیں ہوگی، یہ سب کے نزدیک دونوں دیوار بے میں داخل نہیں ہوگی، بیچ کی زمین بے میں داخل ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور یہاں جو کہا کہ 1 سے لے کر 2 تک، تو 1 اور بیچ میں کوئی دوسرا عدد ہے کیا؟ بیچ میں گیپ ہے کیا؟ کچھ فاصلہ ہے کیا؟ نہیں ہے، اس لیے 1 بھی نہیں پڑے گی۔ اور 1 سے 3 کے درمیان کس کا فاصلہ ہے؟ 2 کا، تو وہ 2 والی طلاق پڑے گی، نہیں 1 طلاق پڑے گی، 2 ایک ہی عدد ہے نا، اس لیے 1 طلاق پڑ جائے گی۔ وقال ظفر فی الاولی لا یقع شیء، امام ظفر نے فرمایا پہلی والی صورت میں کچھ نہیں پڑے گی، وفی الثانیہ تقع واحدہ، اور دوسری صورت میں 1 پڑے گی، وهو القیاس، اور یہی قیاس ہے، لأن الغایۃ لا تدخل تحت المضروب له الغایہ، اس لیے کہ غایت اس مضروب کے تحت داخل نہیں ہوتا جس کے لیے وہ غایت ہے۔ کما لو قال، مثال بہت آسان، جیسے کوئی کہے بعت منک من هذا الحائط الى هذا الحائط، میں نے تم سے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک بیع کی، تو دونوں دیوار بیچ میں داخل، بیع میں داخل نہیں۔ ایسی اس نے کہا کہ 1 سے لے کر 3 طلاق دی، تو ادھر والی طلاق اور 1 اور 3 والی طلاق واقع جو بیچ میں وہی واقع ہوگی، اور 1 2 میں بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں تو طلاق نہیں پڑے گی۔ وجہ قولہما، اور صاحبین کے قول کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ الاستحسان، اور یہ قیاس نہیں استحسان ہے۔ کیا ہے؟ استحساناً جو ہے قیاس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ پہلی والی صورت میں کتنی پڑے گی؟ 2، اور دوسری والی صورت میں 3۔ ان کی دلیل ان مثل حاضر کلام متا ذکر فی العرف، کہ عرف میں اس طرح کی باتیں جب ذکر کی جاتی ہے، یراد بالکل، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کل مراد۔ جیسے میں نے مثال دی، کوئی کہے کہ جاؤ میرے جیب سے 100 روپے سے 200 روپے تک نکال لو، تو 200 روپے نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے۔ کما تقول لغیرک، جیسے تم کسی سے کہتے ہو خذ من مالی من درہم الی مئات، میرے مال سے 1 درہم سے 100 درہم تک لے لو، تو 100 درہم لے سکتا ہے۔ بولے ابی حنیفہ اور امام اعظم نے کیوں ایسا کہا کہ پہلی والی صورت میں 1 اور دوسری والی صورت میں، بولو بھائی، دوسری والی صورت میں کیا پڑے گی؟ پہلی والی صورت میں 1، دوسری والی صورت میں 2۔ امام اعظم کے نزدیک کیا نا مسئلہ، ان المراد به الاکثر من الاقل والاقل من الاکثر، کہ اس طرح کی عبارت میں مراد اکثر اقل سے اکثر اور اکثر سے اقل ہوتا ہے۔ اقل سے اکثر اور اکثر سے کیا ہوتا ہے؟ اقل ہوتا ہے، یعنی کم سے زیادہ اور زیادہ سے کم ہوتا ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، مثال سے بہت اچھے سمجھ میں بات آ جائے گی، نہیں تو بورڈ پہ لکھنے والی بات تھی یہ۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں سنی، میری عمر، من 60 الی 70، من 60 الی 70، 60 سے، بولیے 60 سے 70 سال ہے، 60 سے، تو اسی جملے کو امام اعظم نے ابو حضرت ظفر سے فرمایا تھا، شاگرد تھے نا، کہا کہ بہت قیاس کر تو ادھر آؤ، تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا من 90 الی 40، اس طرح کہا تھا، کہا تمہاری عمر تو 9 سال ہونی چاہیے، پھر دونوں کو داخل نہیں مانتے ہو نا، جو بیچ کا عدد ہے وہی اسی کو لیتے ہو نا، تو من 60 الی 70 اگر کوئی کہے گا تو نہ تو 60 لے سکتے ہیں اور نہ 70، تو بیچ میں کتنا بچا؟ 9۔ کہا اچھا آپ کی عمر 9 سال ہے تو ایک دم ہکا بکا رہ گئے۔ یہی قیاس ہے ان کا کہ 60 سے لے کر، جب کوئی کہتا ہے کہ میری عمر 60 سے لے کر 70 تک ہے، 60 سے لے کر 70 تک ہے، وما بین 60 الی 70، اور 60 سے لے کر یعنی دونوں عبارت ہے، من 60 الی 70، یا کہا ما بین 60 الی 70، وَيُرِيدُونَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور اس سے مراد وہی لیتے جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی اقل سے اکثر کو اور اکثر سے اقل کو مراد لیتے ہیں، یعنی 2 عدد کے درمیان، 2 عدد کو ذکر کیا، اس میں اگر اقل اور اکثر کے درمیان کوئی بھی عدد موجود نہیں ہے تو اکثر سے اقل مراد لیں گے۔ کیا لیں گے مراد؟ بولیے، جیسے 1 اور 2 کے درمیان کوئی عدد ہے کیا؟
13 اور 14 کے درمیان میں کوئی عدد ہے کیا؟ جلدی سمجھا کرو بھائی، 13 14 کے درمیان کوئی عدد نہیں ہے نا، عقل مراد لیں گے یہاں، اس لیے 1 پڑے گی۔ 1 سے 2 کہا نا، 1 اور 2 کے درمیان کوئی عدد ہے؟ تو اس صورت میں اکثر سے عقل مراد لیں گے۔ تو اکثر عدد یہ 2 میں کیا ہے؟ 1 سے 2 میں 2 کا عقل کیا ہے؟ 1 مراد لیں گے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور بیچ میں اگر جو ہے عدد موجود ہو، بیچ میں کیا موجود ہو؟ عدد موجود ہو تو عقل سے اکثر مراد لیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو عقل 1 ہے اور اکثر 3 ہے، تو عقل سے میں 1 بڑھا دیجئے 2، اس لیے دوسری صورت میں کتنی پڑے گی؟ سمجھ گئے فارمولا کہ نہیں سمجھے؟ تو یہاں پہ اس مثال میں 60 الی 70 میں 60 اور 70 کے درمیان عدد موجود ہے نا؟ بولو بھائی۔ تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ؟ عقل سے اکثر سے کم، اکثر سے عقل مراد لیں گے، مطلب کہیں گے کہ لگ بھگ اس کی عمر 69 سال ہے۔ عقل سے اکثر ہی ہوگا نا، ہاں 69، 70 لفظ استعمال کیا نا 70 کا، تو عقل کا اکثر کیا؟ اکثر کا عقل کیا ہوگا؟ اکثر کیا ہے یہاں پہ 70، اس کا عقل کتنا ہوگا؟ بولو، اس کا عقل جو ہے 69 ہوگا، تو یہ اس کی عمر مانی جائے گی لگ بھگ، یعنی اتنا کہ جو اس سے زیادہ، یعنی 60 کے اوپر بولیں گے ہم، عقل سے زیادہ اکثر سے کم مراد لے لیں گے۔ تو یہ طریقہ جو ہے امام اعظم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ارادۃ الکل فیما طریق الاباحہ، وہ جو امام صاحبین نے کہا کہ کل کا کل مراد لے لیں گے، من واحدۃ الی الثلاث میں کیا کرتے ہیں وہ؟ بولیے، صاحبین تینوں طلاق مراد لیتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ کل کا کل مراد دینا اس صورت میں ہے کہ جس کا طریق اباحت ہو، یعنی جو چیزیں مباح ہیں اس میں کل کا کل مراد لیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو چیزیں مباح ہیں اس میں کل کا کل، جیسے پیسے لینا، پیسے کی بات مثال دی نا انہوں نے، تو یہ اباحت کا اباحت سے اس کا تعلق ہے۔ کما ذکر، جیسے کہ مثال گزری وہ پیسے والی، من مالی من درہم الی میاتن والی مثال۔ اذ الاصل فی الطلاق هو حظر، اور طلاق میں اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ طلاق میں اصل کیا ہے؟ تو ممنوع چیزوں میں کم سے کم مراد لینے کی کوشش کریں گے کلام کے احتمال کے ساتھ۔ ثم الغایۃ الاولی لا بد ان تکون موجودۃ، وہ پھر جو ہے امام ظفر کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ امام ظفر نے کہا نا کہ جب کوئی کہے کہ میں نے اس دیوار سے اس دیوار تک بیچا تو دونوں دیوار بے میں داخل، تو ایسے ہی کہا کہ میں نے تجھے 1 طلاق سے 3 طلاق تک دی تو 1 اور 3 داخل نہیں، تو بیچ میں 2 ایک ہی طلاق بچ رہی ہے، 2 کا ایک ہی عدد ہے نا، تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ امام ظفر کے اس کا جواب ہے کہ ثم الغایۃ الاولی لا بد ان تکون موجودۃ، آپ کی بات اس وقت درست ہوگی جب غایت اولی پہلے کیا ہو۔ جیسے آپ دیوار میں بولتے ہو کہ یہ دیوار سے وہ دیوار تک، تو وہ دیوار پہلے سے وہاں موجود ہے نا، اور یہاں کیا پہلے سے طلاق موجود ہے کیا؟ وہاں پہ یہاں پہلے سے طلاق موجود۔ ثم الغایۃ الاولی لا بد ان تکون موجودۃ، پھر غایت اولی ضروری ہے کہ پہلے موجود ہو، لترتبی علیہ الثانیہ، دوسری کا اس پر مرتب ہونے کے لیے، یعنی دوسری کا ترتب اسی وقت ہوگا جب پہلی غایت کیا ہو؟ موجود ہو۔ ووجودها بوقوعها، اور اولا کا وجود ثانیہ کے وقوع سے ہوگا، اور یہاں پہ ایسی کوئی صورت پہلے اس کا وجود ہی، طلاق کا وجود ہے کیا پہلے؟ نہیں ہے، اس لیے امام ظفر کے قیاس کے جواب ہوا۔ بخلاف البیع، امام ظفر بخلاف بیع کے، لأن الغایۃ فیہ موجودۃ قبل البیع، اس لیے کہ وہاں بیع سے پہلے ہی غایت کیا رہتی ہے؟ دیوار پہلے سے موجود ہے۔ ولو نوا واحدۃ، یہاں سے ایک یہ اختلاف کے بعد صورت بیان کرے گا۔ ولو نوا واحدۃ، اور اگر اس نے ایک کی نیت کی، کیا نیت کی؟ یدین دیانۃ لا قضاء، تو اس کی بات دیانۃ مانی جائے گی، یعنی اس جملے میں من واحدۃ الی سنتین یا من واحدۃ الی الثلاث، یہ دونوں جملوں میں وہ کتنے کی نیت کرے؟ کہ میری نیت 1 کی تھی، تو مانا یہ جائے گا کہ 2 میں کا 1 طلاق، 3 میں سے بولیے 1 طلاق، اس طرح مانی جائے گی۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں یہ دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی، قضاءً اس کی بات، قضاءً اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لأنہ محتمل کلامہ لکنہ خلاف الظاہر، اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا محتمل معنی تو ہے کہ 1 طلاق مراد لے اس جملے سے، لیکن یہ خلاف
کہ عربی لوگ اس طرح بات نہیں کرتے. اگر ایک طلاق دینا تھا تو سیدھا کہہ دینا تھا انت طالق من واحدۃ الی الثلاث کرنے کی کیا ضرورت تھی. ولو قال دوسرا جملہ کسی نے کہا انت طالق واحدۃ فی سنتین، تجھے طلاق ہے 1 2 میں، تو انٹو جس کو کہتے ہیں نا 2 انٹو 2 تو کتنا ہو جاتا ہے اصل ضرب 4 ہو جاتا ہے نا. 1 انٹو 2 تو کتنا ہو جائے گا 1 دونی 2. تو قیاس چاہتا ہے کتنی طلاق پڑے، بولیے 2 طلاق پڑے نا. 1 2 میں تو 1 کس میں ہو 2 میں، اور 1 ہوگا مانا 2 کا 1 فی ظرفیت کے لیے نہ ہو بلکہ اضافت کے لیے، تو مانا کیا ہوگا 2 کا 1. تو اب کتنی پڑے گی؟ تو کبھی لگتا ہے کہ اس سے 2 طلاق پڑھنی چاہیے، کبھی لگتا ہے کہ 1 طلاق پڑھنی چاہیے. اب جواب دیکھیں، کہتے ہیں کہ انت طالق واحدۃ فی سنتین کہا، ونوى الضرب والحساب، اور ارادہ کیا ضرب و حساب کا، یعنی اس کو ملٹی پلائی جس کو کہتے ہیں آپ، ضرب اردو میں ضرب ہی کہتے ہیں، یعنی ضرب دینے کا اس نے ارادہ کیا کہ 1 انٹو 1 انٹو 2 ایسا ارادہ کیا اس نے، ضرب و حساب کا ارادہ کیا. اولم تکن لہ نیت، یا کوئی ارادہ ہی، فہی واحدۃ تو بھی کتنی پڑے گی، ضرب دینے کے بعد بھی کتنی پڑے گی، یعنی ملٹی پلائی کا ارادہ کیا تو بھی 1 ہی پڑے گی. وقال ظفر، امام ظفر نے کہا تقوا سنتان، جب اس نے ضرب کا ارادہ کر لیا تو کتنی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے. اب آپ کا ہمارا بھی بھیجا گھوم گیا تھا جب پہلی بار پڑھا تھا، میں نے کہا 1 کی 2 میں تو سیدھی سی بات ہے کتنی پڑھنی چاہیے، 2 پڑھنی چاہیے نا. کوئی کہے کہ 1 دونی 2 تو اس کا حاصل ضرب 2 ہی ہوتا ہے نا، تو 1 کیسے پڑے گی، 2 پڑھنی چاہیے. تو امام ظفر نے قیاس کے مطابق کیا کہا، 2 پڑے گا. امام اعظم نے 1 کیسے کہا، کہتے ہیں وہ قول حسن بن زیاد، اور یہی امام حسن بن زیاد کا بھی قول ہے. ولنا، اور ائمہ احناف ثلاثہ، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ، یہ چونکہ قریب کے شاگرد ہیں، ان کو زیادہ جو ہے دماغ تھا، مطلب بنسبت دور کے شاگرد کے یہ زیادہ جو ہے ڈیپلی جاتے تھے. کہتے ہیں لنا، ہماری دلیل یہ ہے ان عمل الضرب فی تکسیر الاجزاء لا فی زیادت المضروب. کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں اس میں زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی اس کے افراد میں زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اجزاء میں زیادتی ہوتی ہے. کس میں؟ ایک ہے کہ اسی پرٹیکولر اسی چیز میں زیادتی ہونا، اور ایک ہے اس کے اجزاء میں بولیے زیادتی. تو 1 سے جب آپ کہتے ہیں کہ 2 دونی 4 ہے نا، 2 عربی زبان میں کہیں گے اثنین فی اثنین، تو اس کا حاصل ضرب کتنا آئے گا 40 4. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں اگر مانوی ہو، حصی چیزیں نہ ہوں، جیسے سیب، اخروٹ، انار، یہ سب کیا ہے، حصی چیزیں ہیں. اور طلاق یہ کیا ہے، ایمان، کفر، مانوی چیزیں نا یہ سب. تو کہتے ہیں مانوی چیز میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ضرب کا عمل اجزاء کی تکسیر میں ہے. یہاں پر کس کی تکسیر میں؟ اجزاء. کہتے ہیں ایک چیز کے چند حصے کو، ایک چیز کے لا فی زیادت المضروب، مضروب کی زیادت میں نہیں ہے. یہ جو حساب ہے 1 2 میں، تو جو ایک کا 1 طلاق ہے نا، اس کے جو چند اجزاء ہیں نا اس میں زیادتی ہوگی، بے عینی طلاق میں زیادتی نہیں، کیونکہ یہ کون سی چیز ہے، امر مانوی ہے. وتکسیر اجزاء التطلیقۃ لا یوجب تعددها، اور طلاق کے اجزاء کا زیادہ ہو جانا اس کے متعدد ہونے کو واجب نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں نے تجھے 1 طلاق کا 1/3 نصف اور یہ وہ 4 5 اس میں تقسیم کاری ہو سکتے ہیں کہ 1 طلاق کا چوتھائی، 1 طلاق کا ثلث، 1 طلاق کا نصف، اس طرح کہے تو اجزاء میں اگر زیادتی کر دے تو کتنی پڑتی ہے طلاق؟ 1 ہی پڑتی ہے. 1 طلاق کے بولیے جز کرے کہ تجھے 1 طلاق کا 100واں حصہ، 1 طلاق کا 40واں حصہ، 1 طلاق کا 200واں حصہ، جو بھی اس طرح کہے، تو طلاق کے اجزاء میں زیادتی کر دینے سے اصل طلاق میں زیادتی. تو یہاں پر جو ہے ضرب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس نے 1 طلاق کے جز میں زیادتی کرنا اس کا مقصود ہے، اصل طلاق میں زیادتی کرنا مقصود نہیں ہے. فَإِنَّمَا وَاحِدَةً وَسِنَتَيْنِ، لیکن اگر اسی جملے سے اس نے 1 اور 2 کی نیت کی، یعنی واحدۃ فی سنتین کا مطلب وہ یہ کہے کہ 1 طلاق پڑے جو طلاق 2 کے ضمن میں ہو، اس طرح نیت کیا. عربی ہے نا، عربی اعتبار سے یوں کہا، یعنی ظرف بنا کر کے کہ 1 طلاق پڑے جو 2 طلاق کے
ضمن میں یوں کہا فَيَ ثَلَاثٌ تو اب 3 پڑے گی، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ اس لیے کہ یہ کلام اس تین طلاق کا معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ، اس لیے کہ جیسے حرف واو کس کے لیے آتا ہے؟ وَالظَّرْفُ يَجْمَعُ إِلَى الْمَظْرُوفِ، تو ظرف بھی مظروف کی طرف کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةً، یہ تو ہر جگہ ہے، اور اگر عورت غیر مدخول بها تھی تو ایک ہی پڑے گی، کیونکہ غیر مدخول بها ایک طلاق سے فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ دوسری کے لیے محل ہی نہیں رہتی، تیسرے کے لیے محل ہی نہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ واحدۃ فی سنتین، تو واحدۃ کہتے ہی وہ عورت نکاح سے کیا ہو گئی؟ اب فی سنتین کا کوئی محل ہی نہ رہا۔ کما فی قولہ واحدۃ و سنتین وانما واحدۃ مع سنتین تقع الثلاث، اور اگر اسی جملے سے کہ واحدتاً فی سنتین سے اس نے ارادہ کیا واحدتاً مع سنتین، فی بمعنی کیا ارادہ کیا اس نے؟ مع، تقع الثلاث 3 طلاق پڑے گی، لأن کلمۃ فی تأتی بمعنی مع، اس لیے کہ عربی زبان میں کلمہ فی کس معنی میں آتا ہے؟ مع کے معنی میں آتا ہے، لیکن اردو زبان میں اس طرح قیاس نہیں کریں گے۔ اردو زبان میں عرف الگ ہے، محاورات الگ ہے، اور عربی زبان میں لفظوں کا استعمال محاورات اور عرف الگ الگ ہے۔ فی عربی زبان میں ماں کے معنی میں آتا ہے کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے فادخلی فی عبادی، اے ماں عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، مراد کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ مراد ہے۔ نہیں تو ایک بندہ دوسرے بندے میں داخل تو ہوگا نہیں چیر کر کے اس کو۔ وَلَوْ نَوَى الظَّرْفَ تَقَعُ وَاحِدَةً، اور اگر ظرف کی نیت کی ایک پڑے گی، ظرف کی مراد میری ایک طلاق 2 طلاق میں ہے، کہا واحدۃ فی سنتین، اس سے مراد کیا لے کہ میری ایک طلاق پڑے جو کہاں رکھی ہوئی ہے؟ جیسے الماء فی الثلاج میں، پانی کہاں ہے؟ ثلاج کہتے ہیں نا فریجر کو، بھائی پانی کہاں ہے؟ فریجر میں ہے، مطلب پانی کے لیے فریجر کو کیا بنا دیا گیا؟ ظرف۔ ایسے کہا کہ تجھے طلاق پڑے ایک، جو طلاق کہاں رکھی ہوئی ہے؟ فی سنتین 2 میں، تو ایک پڑے گی، تقع واحدۃ ایک پڑے گی، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا، اس لیے کہ طلاق ظرف کی صلاحیت نہیں رکھتا، فیلغو ذکر الثانی، تو دوسری جو عبارت ہے اثنتین اس کا ذکر لغو ہو جائے گا۔ ولو قال اثنتین فی اثنتین، وہی مسئلہ، اور اگر کہا 2 طلاق پڑے 2 میں، اثنتین بولیے فی اثنتین، ونوى الضرب والحساب، اور کس کی نیت کی؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے اجزاء میں تکسیر ہوگی، اصل طلاق میں تکسیر نہیں ہوگی۔ فَيَ سنتان، تو یہ 3 ہی پڑے گی، وَعِنْدَ ظفر ثلاث، اور امام ظفر کے نزدیک پڑھنی چاہیے 4، لیکن طلاق ٹوٹل ہوتی کتنی ہے؟ تو 4 سے گھٹ کر کے اپنے آپ کتنے پر آ جائے گی؟ 3 پر۔ وَعِنْدَ ظفر ثلاث، اور امام ظفر کے نزدیک 3، لأن قضیتہ ان یکون 4، اس لیے کہ اس کا تقاضا ہے کہ 4 ہو، لیکن لا مزید للطلاق علی الثلاث، لیکن طلاق کے لیے 3 پر کوئی زیادتی ہی نہیں ہے۔ وَعِنْدَنَا الْاعْتِبَارُ الْمَذْكُورُ الْأَوَّلُ عَلَىٰ مَا بَيَّنَ، اور ہمارے نزدیک قیاس اسی پر ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، کیا کہ معنوی چیزوں میں ضرب دینے سے اجزاء میں تکسیر ہوتی ہے، اصل شے میں تکسیر نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَا هُنَا إِلَى الشَّامِ، تجھے طلاق ہے یہاں سے لے کر شام تک، یہاں سے لے کر امریکہ تک تجھے طلاق ہے۔ امریکہ کر رہی تھی، اس نے یہی لفظ اس نے استعمال کر لیا، ہوتا ہے نا کبھی کوئی عورت بمبئی گھومنا چاہتی ہے تو تجھے طلاق ہے ناگپور سے بمبئی تک، تو کتنی طلاق پڑے گی؟ ایک طلاق رجی پڑے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَا هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک طلاق پڑے گی۔ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، اور رجعت کا بھی، لیکن ایک مسئلہ ہے نا کہ طلاق کے ساتھ کچھ صفت سختی وغیرہ کا ذکر ہو جائے تو وہ طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ بائنہ، لیکن یہ وہ سختی نہیں ہے۔ امام ظفر اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال ظفر ہی بائنہ، اور امام ظفر نے کیا فرمایا؟ یہ طلاق بائنہ پڑ جائے گی، یعنی فوراً عورت نکاح سے نکل جائے گی، رجعت کا حق حاصل، اب شادی کرنا چاہتا تو کیا کرنا پڑے گا؟ عدت گزار کر کے، یہ قید لگائیے، اسی وقت نکاح نہیں کر سکتا، عدت گزار کر کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا مہر جدید پر۔ حلالہ کی ضرورت، حلالہ صرف ایک صورت میں ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَا هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَقَالَ ظَفَرُ هِيَ بَائِنَةٌ لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ، امام ظفر کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے طلاق میں ایک طول کے وصف کو بڑھا دیا، لمبی طلاق کر دی کہ یہاں سے اتنی لمبی طلاق ہو۔ قلنا، ہم کہتے ہیں لا بل وصفه بالقصر، آپ کہتے ہیں طول کیا، ہم کہتے ہیں قصر کیا، اس میں کیا کیا؟ شوہر نے کیا کیا؟ قصر کیا، لأنه متى وقع في الأماكن كلها، اس لیے کہ جب طلاق پڑتی ہے عورت پر تو پوری دنیا میں پڑ جاتی ہے، نہیں پڑتی ہے؟
آپ نے یہاں پہ طلاق دیا تو عورت مکہ جائے وہاں بھی طلاق مطلقہ ہی رہے گی، مکہ جا کر کے پاک صاف ہو جائے گی، وہ مدینہ جائے تو بھی مطلقہ، پوری دنیا گھومے تو بھی کیا رہے گی؟ تو طلاق کے جو حد ہے وہ پوری دنیا، اور اس نے صرف کیا کہا تھا؟ شام تک. تو اس نے قصر کیا کہ طول کیا؟ قصر کیا نا. آپ طول کی وجہ سے اس کو بائنا بنا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے تو قصر ہی کیا ہے، اس لیے بائنا نہیں کہیں گے. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ، اردو میں اس کا مسئلہ الگ ہوگا، عربی میں الگ ہوگا. اور اگر کسی نے کہا تجھے طلاق ہے، اور آگے کیا لفظ کہا؟ مکہ میں، بمکہ اور فی مکہ، دو لفظ استعمال کیا. مکہ، اب اردو میں ترجمہ ہم کریں گے تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، مکہ میں، مکہ میں، لیکن با اور فی کے استعمال وہاں پہ الگ الگ ہے. فَيَا طَالِقٌ فی الحال، تو یہ فی الحال اس کو طلاق پڑ جائے گی. فی کل البلاد، چاہے جس شہر میں ہو، کہیں بھی عورت رہے ابھی طلاق پڑ جائے گی. ہاں وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اسی طرح کسی نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، تجھے طلاق ہو گھر میں. اردو زبان میں ہمارے یہاں اس طرح جملہ بولیں گے نا تو معنی یہ ہوگا کہ گھر میں جائے گی تو تجھے طلاق، گھر میں جائے گی تو تجھے بمبئی جا کر طلاق ہو، تو مطلب بمبئی جائے گی تو طلاق ہوگی. لیکن عربی زبان میں کہا کہ تجھے طلاق ہو ممبئی میں تو یہیں پڑ جائے گی، اور وہ ممبئی کا لفظ لغو ہو جائے گا. ہاں اگر معلق کیا ہے شرط کو، معلق کیا طلاق کو کہ تو اگر بمبئی جائے گی، ان ذہبت الی بمبئی، فی بمبئی یا بے بمبئی، اس طرح لفظ استعمال کیا تو طلاق پڑے گی. لأن الطلاق لا يتخصص بمکان دون مکان، اس لیے کہ طلاق میں تخصیص نہیں کی جائے گی اس مکان میں ہو اس مکان میں نہ ہو، اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے. وَإِنْ أَنَا بِهِ إِذَا أَتَيْتُ مَكَّةَ، اور اذا أَتَيْتُ مَكَّةَ، اور اگر مراد اس سے یہ لیا ہے کہ جب میں مکہ جاؤں تو تجھے طلاق. يُصَدَّقُ دَيَانَةً لَا قَضَاءً، اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن کیسے؟ دیانتاً، قضاءً نہیں. لأنه نوى الإزمار، اس لیے کہ اس نے پوشیدہ چیز کی نیت کی، آنا جو فعل ہے وہ پوشیدہ ہے. وہ خلاف الظاہر، اور خلاف ظاہر ہے. وَقَضَا اذا قال، اسی طرح جب کسی نے کہا انت طالق وانت مریضہ، کہ تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو بیمار ہو. وَإِن نَوَى إِن مَرَضْتِ، اگرچہ نیت کی کہ اگر تو ان مرضت، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو تجھے طلاق ہے. لم يدین فی القضاء، تو قضاء اس کی تصدیق بولیے نہیں کی جائے گی. ان کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا کہا؟ انت طالق، تجھے طلاق ہے، اور آگے کیا کہا؟ وانت مریضۃ، تو اس حال میں کہ تو کیا ہو؟ بیمار ہو. تو طلاق بیماری کے ساتھ مقید ہے کہ بیمار میں طلاق پڑے گی اور صحت میں طلاق نہیں پڑے گی، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے. تو ابھی طلاق پڑ جائے گی اس کو. ولو قال انت طالق اذا دخلت مکہ، اور اگر یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے جب تو مکہ میں. اب یہاں تعلیق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ طلاق کو معلق کر دیا کس چیز پر؟ دخول مکہ پر. تو کہتے ہیں اب طلاق نہیں پڑے گی. لم تطلق حتی تدخل مکہ، وہ طلاق والی نہیں ہوگی یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو جائے. لأنه علقه بالدخول، اس لیے کہ اس نے طلاق کو دخول سے معلق کر دیا. ولو قال فی دخولک الدار يتعلق بالفعل لمقاربتی بین الشرط والظرف. اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. صلو